الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی اعتبار سے نیا سال اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. چونکہ محرم الحرام کو اہمیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اور اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ عشرہ محرم یا محرم کی 10 تاریخ، جسے یوم العاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے متعلق مختلف قسم کی روایات احادیث کے اندر منقول ہیں. یوم عاشوراء اہمیت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ اس دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس لیے بعض روایات کے اندر قیامت کے وقوع کا ذکر بھی یوم العاشوراء کو کہا گیا ہے. بعض روایات کے اندر اس بات کی بھی صراحت کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے اہم کام عاشوراء ہی کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل فرمائے. حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا سخت طوفان آیا، اور جو تقریباً 8 دن مسلسل جاری رہا. آسمان سے بھی بارش ہوتی گئی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور ساری کائنات کو سوائے ان حضرات کے یا ان چیزوں کے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے، ان کو چھوڑ کر سب کو اللہ نے غرق کیا.
محدثین نے لکھا ہے کہ اس سخت طوفان کا اختتام یا تھماؤ بھی عاشورہ ہی کو ہوا ہے۔ صریح اور صراحت روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ رب العزت نے جو سمندر میں غرق کر کیا، وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اسی لیے روایات کے اندر اس کی صراحت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور بہت اہتمام اور بہت احترام کے ساتھ وہ عاشورہ کا دن مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ وہ کیا دن ہے جس کی تمہارے پاس اتنی بڑی عظمت ہے؟ روایات کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں نے یہی بات کہی کہ یہ وہ دن ہے جو ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ہم کو نجات دی اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا، اس لیے ہم اہتمام کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بعض محدثین نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اس امت کے لیے فرض کیا گیا، البتہ رمضان المبارک سے پہلے عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا، تو اس اعتبار سے بھی یوم عاشورہ کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل معمول رہا ہے عاشورہ کو روزہ رکھنے کا۔ البتہ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب حضور نے دیکھا کہ یہودی اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 1 دن کا اور اضافہ کروں گا، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن قضاء و قدر کے اعتبار سے اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عاشورہ کے 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک عاشورہ کا روزہ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے موافق یا تو عاشورے سے 1 دن پہلے یا عاشورہ سے 1 دن بعد، یعنی یا تو 9 محرم الحرام کو یا 11 محرم الحرام کو، تو یا تو آپ 9-10 روزہ رکھیں یا 10 اور 11 روزہ رکھیں، چونکہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے، اس لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ 9-10 یا 10-11 روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ بعض علماء کرام نے موجودہ زمانے کے اعتبار سے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 روزے کے اضافے کی بات فرمائی ہے وہ اصل میں یہودیوں کی مخالفت کی بنیاد پر ہے، اور آج کے زمانے کے یہودی چونکہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اس لیے اگر کوئی آج کے زمانے میں صرف 10 ہی کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی کافی ہے۔ البتہ بعض علماء نے ایک اور بات فرمائی ہے، اور یہ زیادہ بہتر اور دل کو لگتی ہے، چونکہ صراحت 9 اور 10 کی بھی ہے یا 10 اور 11 کی بھی ہے،
اس لیے علماء نے 3 طریقے بیان فرمائے. ایک افضل طریقہ جو بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ افضل ہے، اور ایک مناسب بہتر ہے، اور ایک جائز کے حد تک ہے. علماء نے یہ 3 تقسیم فرمائی ہیں. فرمایا کہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھ لے، 9، 10، 11، یہ زیادہ افضل ہے. اور دوسرا درجہ جو مستحب کا ہے وہ 2 کا ہے، یا تو 9، 10 یا 10، 11. البتہ ایک جو جائز حد تک ہے وہ صرف 10 کا روزہ ہے. یعنی 3 کیٹیگری ہے. انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی بساط کے اعتبار سے فیصلہ خود کر لے. 3 رکھ سکتا ہو تو افضل پر عمل ہوگا، زیادہ بہتر اور زیادہ افضل طریقہ ہے. اور اگر 2 رکھنا چاہے تو وہ اس سے درجے کے اعتبار سے ذرا کم ہے. اور ایک آخری درجہ جو جائز کے حد تک ہے وہ ہے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ. اس لیے اہتمام تو کرنا چاہیے کہ 3 روزے ہم رکھ لیں اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے، ورنہ آخری درجے میں 2 رکھ لیں. اور طبیعت اور بحالی کے اعتبار سے آخری درجے میں بعض علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر صرف 1 روزہ بھی 10 کا رکھ لیا جائے تو کافی ہے. دوسری بات، جو اس وقت کا جو سچویشن ہے موجودہ سال کے اعتبار سے، 10 محرم الحرام جمعے کا دن پڑ رہا ہے اس مرتبہ. تو بعض حضرات نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جمعہ چونکہ مؤمنین کی عید کا دن ہے تو کیا اس دن بھی ہم روزہ رکھیں؟ اس لیے پہلی تو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اسلامی تصورات کے اعتبار سے عید 2 ہی ہیں. ایک یوم الفطر رمضان کے بعد کی عید، اور ایک یوم عید الاضحیٰ یوم النحر. بس 2 ہی عید ہیں اسلامی تصور کے اعتبار سے. بقیہ جمعہ مؤمنین کی عید ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ اجتماعیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے. سارے مسلمان ایک جگہ آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا. ورنہ احکامات کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، مسئلوں کے اعتبار سے جو عید کے مسائل ہیں وہ مسائل جمعے کے واسطے نہیں ہیں. جیسے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، یہ اللہ کی ضیافت کے دن ہے. لیکن جمعہ عید اس اعتبار سے نہیں کہ جیسے عید الفطر کی اہمیت ہے یا عید الفطر کا جو مقام و مرتبہ ہے جمعے کا بھی وہی مسئلہ، ایسا نہیں ہے. اس لیے جمعے کو بھی اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اور اس وقت کے اعتبار سے جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 روزے اگر آپ رکھ لیں تو بہتر ہے. جمعرات کو ویسے بھی نفل روزہ رکھنے کا اہتمام سنت سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی کا کثرت سے معمول تھا. تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن آپ روزہ رکھ لیں، افضلیت پہ عمل ہو جائے گا. یا دوسرا درجہ کم سے کم جو سنت پر عمل ہو جائے گا، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھ لیں. جمعرات کو کسی وجہ سے نہیں ہو سکے تو جمعہ اور ہفتے کو روزہ رکھ لیں. ورنہ آخری درجے میں اس سال کے لیے صرف جمعے کا بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو عام طور پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ نفل روزے کے اندر زوال سے پہلے پہلے، یعنی دوپہر سے پہلے پہلے، ظہر کا جو وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. سورج سر پہ آ کے جب ڈھلتا ہے اس کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے، زوال سے 1 گھنٹہ پہلے، اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاحی نام ہے ضحوہ کبریٰ. سمجھانے کے واسطے زوال کا، یعنی ظہر کا جو وقت شروع ہو رہا ہے کیلنڈر کے اعتبار سے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے. نفل روزے میں اس کی گنجائش ہے کہ آدمی ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے بھی نفل روزے کی نیت کر لے تو روزہ ادا ہو جائے گا. عام طور پر مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، پورا ارادہ تھا، کسی وجہ سے فجر کی نماز میں نیند ہوشیار نہیں ہو سکی، سحر نہیں ہو سکا، ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، اور آنکھ کھلی صبح 8-9 بجے عادت کے موافق. تو ایسی صورت میں پریشان ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا ہوا، روزہ ہوتا کیا،
یا بہت سے لوگ مسئلہ نہیں پوچھ کے ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، نیند ہشار نہیں ہوئی، کھا لیے پی لیے. اس لیے یہ مسئلہ آپ کے سامنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے سحر نہ ہو سکے، کسی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے نیند بیدار نہ ہو سکے، اور ضحوہ کبریٰ سے پہلے یعنی میں نے بتلایا کہ ظہر زوال کا جو وقت ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ روزے کی نیت کر لیں تو آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، گرما کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے بلا سحری آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھ سکتے ہو تو رکھیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نفل روزہ ہمت اور جذبے کے ساتھ بلا سحری رکھ تو لیا آپ نے، لیکن آگے چل کے وقت گزرتا گیا، پریشان ہوتے گئے، 10 لوگوں کے سامنے بلا سحری، تو وہ ایک نیکی کا کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے یہ بھی سوچ لیں. مسئلے کے اعتبار سے تو میں نے بتلا دیا کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے بھی اگر نیت کر لی جائے تو وہ روزہ ادا ہو جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے. جہاں تک مسئلہ یوم العاشوراء کا ہے، 2-3 باتیں اس وقت ذہن میں ہیں جو مسئلے کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنا ہے. عاشوراء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے. آدمی روزہ رکھے، غروب کے وقت نعمتیں سامنے ہوں، دسترخوان بچھایا جائے، اللہ کی نعمتیں سامنے ہوں، اور انسان اس دن اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، درماندگی، اپنی کمزوری، اپنے معاملات، اپنے احساسات اللہ کے سامنے رکھ کے اپنی ضروریات کا اظہار اللہ کے سامنے کرے. ایسے حالات پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر احسان و کرم کا معاملہ ہوتا ہے. اس دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس دن نبی نے کھانے پینے یا پلانے کا حکم نہیں دیا. عام طور پر ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان تو پیاس کی حالت میں شہید ہو گیا، اور ہم ہیں کہ ان کی یاد میں وہ ایک طرف حلق سوکھتا ہوا پیاس کی حالت میں اللہ کا وہ بندہ اسلام کی سربلندی کے واسطے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، اور ہم آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ دکھلاتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑ کے ہم شربت پلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کر لیا. نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ دشمنوں کے طریقے کے مطابق ہم کام کریں. یہ شربتوں کی ایجاد کہاں سے ہوئی، ذرا تاریخ کو بھی آپ دہرا لیں. ایک مرتبہ وہ تاریخ کو بھی آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شربت کی ایجاد آل رسول کی محبت میں ہے یا آل رسول کے دشمنوں کی ایجاد ہے. یہ باضابطہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جنہوں نے آل رسول سے محبت کا ڈھونگ رچایا. اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جن لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں اپنے وقت کے اندر، پوری تاریخ موجود ہے اس کتابوں کے اندر، اس کو آپ پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا. میں وہ پوری تفصیل اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. وہ شیرینی اور وہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں اور حالات کے اعتبار سے اس کی بگڑی ہوئی شکل یہ شربتوں کا ایجاد ہے جو باضابطہ چلتا آ رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آل رسول کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس پر ہمیں ثواب مرتب ہو رہا ہے. ثواب یہ نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہے، بلکہ یہ تو آل رسول کی دشمنوں سے محبتوں کا نتیجہ ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ نبی کے آل سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی کے خاندان سے اور آل رسول سے محبت ایمان کی تکمیل ہے. ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان جیسے نبی سے محبت رکھتا ہے ویسے ہی آل رسول سے محبت نہ رکھے. ایمان کا حصہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، تھوڑا سا ہمیں اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے کہ یہ کون سی محبت ہے کہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے، میری محبت ہے، اس نبی کا نواسا تو پیاس کی حالت میں جان قربان کر دیا، اور میں اس نبی کے نواسے کے نام پہ لوگوں کو شربت پلاتا رہوں. نبی نے حکم دیا روزہ رکھنے کا اور میں اس کے مقابلے میں اپنی نفسیات کے مطابق پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، تو یہ نبی کی سنت کے موافق کام ہے یا نبی کے اسوے کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ نبی نے حکم دیا کہ روزہ رکھو اور رات کو کھاؤ، یہ نبی کا حکم ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں.
اور منہ کے چٹخارے اور منہ کے زبان اور ہمارے مزے ایسے ہیں کہ ہمارا انواع و اقسام بریانی پر ہوتا ہے تو کم سے کم بریانی کے مسالے تو استعمال ہونے چاہیے، لہذا بریانی تو نہیں لیکن بریانی کے نام پہ قبولی کھانے کا مزاج بن گیا، اور وہ قبولی کے اندر سارے بریانی کے مسالے، گوشت نہیں کھایا جاتا، بس باقی پورا مسالہ کھایا جاتا ہے۔ نبی نے حکم دیا روزہ رکھو، ہم کام کر رہے ہیں مزے کھا کر۔ نبی نے حکم دیا کھانا اور پینا اللہ کے واسطے بھول جاؤ، ہم کھانا اور پینا تو دور کی بات دوسروں کو پکڑ پکڑ کر کھلاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، منہ کے مزے ایسے ہیں کہ دودھ کا بھی شربت ہونا چاہیے، پانی کا بھی شربت ہونا چاہیے، گڑ کا بھی شربت ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی کی سنت تو یہ ہے کہ نبی نے جو حکم دیا وہ کرے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا وہ کرے، طریقہ اللہ کے نبی نے جو بتلایا اس کے موافق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جس کا ذکر روایات کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسعہ اللہ سائر سنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے خاندان پر، عیال پر، یعنی جس کی تربیت میں، اس کی سرپرستی میں، اس کی نگرانی میں، اس کے اخراجات میں جو لوگ داخل ہیں وہ عیال ہیں، فرمایا من وسع علی عیالہ، یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان پر خرچے میں وسعت کرے گا، من وسع علی عیالہ، بعض روایات میں من وسع علی نفقت عیالہ کا لفظ بھی آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے خاندان والوں کے خرچے میں وسعت کرے گا، اللہ اس کی برکت سے پورے سال اس کے خرچے میں وسعت فرمائیں گے، برکت نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جربناہ علیہ من 70 سنہ، تواریخ کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ہم نے 70 سال اس کا تجربہ کیا ہے، فوجدناہ کذالک، اور بالکل ہم نے اس کو صحیح پایا ہے۔ وسعت کا کیا مطلب ہے؟ وسعت کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی گنجائش سے زیادہ کر دوں، وسعت کا یہ مطلب نہیں کہ قنات لگا کے، ڈیرے لگا کے، راستہ روک کے کھانا کھلاتا پھروں، یہ وسعت نہیں ہے۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی روٹین سے تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے۔ اگر ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت کھانے کا معمول ہے تو اس دن گوشت کا اہتمام کر لیا جائے، تھوڑا سا وسعت۔ اور خود افطار میں جو ہم وسعت کر لیتے ہیں وہ خود وسعت میں داخل ہے۔ عام حالات میں اس ٹائم پہ بیٹھ کے ہم فروٹ وغیرہ نہیں کھاتے، لیکن روزہ رکھنے کی بنیاد پر افطار میں تھوڑا سا اہتمام ہو جاتا ہے، وہ بھی وسعت کے اندر داخل ہے۔ بقیہ کچھ وسعت کر لی جائے اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے عیال پر، اپنے گھرانے پر، اپنے جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہم سے متعلق ہیں۔ بقیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ڈیرا لگا کے، فاتحہ دلا کے ایصال ثواب کیجئے، اس سے انکار نہیں ہے، ایصال ثواب کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، لیکن وہ جو طریقہ ایسا اہتمام کے ساتھ کہ بعض مرتبہ راستہ چلنا مشکل ہوتا ہے، صبح جانا مشکل ہوتا ہے، بعض مرتبہ پکڑ پکڑ کے، میں نے دیکھا ایک جگہ میں مدرسہ جا رہا تھا صبح، ایک بڑا لٹ لے کے 2 لوگ نوجوان راستے پہ ٹھہرے ہوئے، وہ لٹ کو دیکھ کے ہی پریشان ہو گیا، پہلے تو لٹ 2 طرف سے روک کے شربت پیو شربت پیو شربت پیو، یہ کون سا شربت ہے؟ غیروں پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ ہم یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا، ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اولیاء کرام نے کیا۔ کون سے ولی کامل کا یہ طریقہ ہے کہ راستے پہ لٹ لے کے لوگوں کو زبردستی کھلایا اور پلایا جائے؟ ایک صاحب نے مجھے روکا تو میں نے کہا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تو مجھے جواب دیتے ہیں صحیح بھی روزے سے ہیں یا پکوڑے ہیں؟ یہ مجھے جواب ملا۔ میں نے کہا بھائی آپ جو سمجھنا چاہیں سمجھے، میں تو اللہ کے لیے روزے سے ہوں اور نبی کا حکم ہے۔ تو بیچارے چھوڑ دیے۔ اب وہ چھوڑے یا کیوں چھوڑے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے ساتھ ہوا سو واقعہ ہے۔ تو بھئی یہ جذبات میں آنے کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ طریقہ وہ کیجئے جو نبی نے فرمایا، طریقہ وہ اختیار کیجئے جو صحابہ نے کیا، طریقہ وہ کیجئے جو ہمارے اولیاء کرام نے کیا۔ لیکن وہ طریقہ جو ہم اپنی مرضی سے اختیار کر لیں، اپنی مرضی کے موافق کر لیں، اپنی خواہشات کے موافق کر لیں، اور پھر ہم اس کو نیکی کا اور دین کا نام دے لیں، تو یہ نیکی نہیں ہو سکتی، یہ وبال جان ہے۔
یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. لہذا جس کا جو بات بتلائی گئی اس کے موافق عمل کر لے. صحابہ کا عمل ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بھی روایت موجود ہے, صحابہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے. وسعت والی جو بات میں نے نقل کی ہے, اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے, لیکن کئی طرق موجود ہیں, کئی واسطوں سے یہ روایات موجود ہے, اور محدثین کی اصطلاحی اعتبار سے ہر ضعیف حدیث ترک والی نہیں ہوتی. جب ایک حدیث کئی سندوں کے ساتھ آئے تو وہ حدیث قابل قبول ہو جاتی ہے. یہ علمی اصطلاح ہے. عوام اس کو کیا سمجھے گی؟ بعض لوگوں کو حدیث ضعیف بولنے کا ایک شوق ہوتا ہے, ضعیف حدیث ہے. تو ہر ضعیف حدیث پر یہ علمی کام ہے, یہ علماء کا کام ہے. یہ ہم جیسے یا مجھ جیسے جاہل مطلق کا کام نہیں ہے کہ میں حدیث پر حکم لگاتا پھروں. زبان سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کے. اور علمی چیزوں پر تو مجھ جیسے کم علم والوں کو تو قطعاً زبان نہیں کھولنی چاہیے. وہ حضرات جن کا کام ہی قرآن و حدیث پر زندگیاں گزرنا ہے, وہ حضرات جن کا کام ہی صبح سے شام تک کتابیں کھول کھول کے رہنا ہے, وہ حضرات بھی حدیثوں پہ حکم لگانے کو تھراتے تھے, کانپتے تھے. یہاں مسئلہ چپدی کا شوربہ ہے, الف کا بھالا نہیں آتا, بس اٹھا کے حکم لگا دیا حدیث پہ. یہ علمی کام ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہے. اس پہ تھرانا چاہیے, اس پہ ڈرنا چاہیے, اس پہ ہر ایک کو کس و ناقص کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے, اس حدیث پر تحقیق ہے اور کئی طرق سے یہ روایات موجود ہیں. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے بھی نقل کیا, جربناہ علیہ من 70 سنہ فوجدناہ کذالک. اور بھی تجربات ہیں. بہرحال یہ اختیاری چیز ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کو نہیں کرنا ہے, مت کیجیے. آپ کو اس پہ شرع صدر نہیں ہے, مت کیجیے. کوئی کر رہا ہو تو مت روکیے. لیکن یہ کہ تم جو کر رہے ہیں وہ بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. ہر بدعت اتنی آسان نہیں ہے بدعتوں کا فیصلہ کر دینے کا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا, جو کام اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے بتلایا ہے وہ کیجیے. یوم العاشوراء کو اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا, روزہ رکھیے, خود بھی رکھیے, گھر والوں کو بھی رکھوائیے, بچوں کو بھی رکھوائیے, اور افطار میں اہتمام کر لیجیے, کچھ وسعت کر لیجیے. بقیہ اہتمام کے ساتھ نئے کپڑے پہننا یا سرما لگانا یا غسل کرنا, اس قسم کی چیزیں کوئی بھی روایات سے ثابت نہیں ہیں, نہ صحابہ اور بزرگان دین کا یہ عمل ہے. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بقیہ ایک گزارش کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اسلام نے تشبہ سے, مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے, اللہ کے پاس اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. آل رسول سے محبت کا ڈھنڈورا یا ڈھونگ رچا کر بعض لوگ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ 40 دن تک کالا کپڑا پہننے کو عبادت سمجھتے ہیں, اور بہت سے ہمارے بھولے بھالے بھائی نہ جانتے ہوئے بھی عمل کرتے ہیں. اسلام نے تعزیت کا حکم 3 دن تک دیا, اسلام نے غمخواری کا حکم 3 دن تک دیا, اور کپڑے پہننے کا اور خاص طور پہ مخصوص قسم کے کپڑے پہننے کا تو کوئی اسلامی تصور نہیں. یہ ڈھونگ کرنے والوں کا طریقہ ہے. اس لیے میں ایک گزارش آپ تمام حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام سے 10 صفر تک یہ جو 40 دن کا وقفہ ہے, ان وقفوں میں کالا کپڑا پہننے سے آپ احتیاط کیجیے. چاہے آپ کے ذہن میں نہ ہو, نارمل بھی ہوں آپ, لیکن ان دنوں میں چونکہ ایک قسم کی مشابہت ہے, اس سے آپ احتیاط کر لیں. آپ سفید کپڑا پہنیے, حتی الامکان سفید پہنیے, نبی کو پسند تھا سفید کپڑا. لیکن ان ایام میں چاہے آپ کا ارادہ نہیں ہے, لیکن مشابہت سے بھی بچنے کا اسلامی حکم ہے. اور جو حضرات ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ ان کو مبارک ہو, ان کا طریقہ ان کو, لیکن ان سے ہمارا قطعاً ملاپ نہیں ہو سکتا, ان سے ہماری ذہن سازی نہیں ہو سکتی, قطعاً نہیں ہو سکتی. وہ اپنی جگہ پر رہیں, ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے, لیکن معاملہ وہاں صرف عقیدے کا مسئلہ ہے, یہاں صرف بھائی چارگی کا مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف عقائد کا ہے, اور عقیدہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی
اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے ناواقف مسلمانوں کا، بھولے بھالے مسلمانوں کا، خصوصیت کے ساتھ سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال کرنے والوں کا ذہن کچھ ہمدردی کا بن گیا۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ صحابہ سے محبت نہیں رکھتے، جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ آل رسول کا ڈھنڈورا پیٹ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے قطعاً ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے، صحابہ سے نفرت کرنے والوں سے قطعاً ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور تعلق کا یہ عدم تعلق کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مرتے مارتے لڑتے لڑاتے رہیں گے، ان کا عقیدہ مبارک ہو، لیکن ہم ان کے عقائد میں آ کے یا ان کے رنگ میں رنگ کے ان سے ہمدردی جتلاتے ہیں، یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ جو لوگ آپ کی ماں، میری ماں، ہم سب کی ماں، اللہ کے نبی کی زوجہ، سب سے محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زناکاری کا الزام لگاتے ہو، الزام نہیں، عادت بولنے کا، جو لوگ عادی کہتے ہیں اما جان حضرت عائشہ کو زنا کی عادت تھی نعوذ باللہ، کیا ہم ان سے محبت رکھیں گے؟ جو لوگ اللہ کے نبی کو مچھر کہتے ہو، کیا ہم ان سے محبت رکھیں گے؟ یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حالیہ جنگ کے نتیجے میں بہت سے سنی بھائیوں کی بھی ہمدردی آ گئی۔ تاریخ پڑھیے، جن لوگوں نے، جن کے لیے نبی کی زبان سے بددعا نکلی ہو، ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ صرف اسلام کا حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، ایران اور اسرائیل کی جنگ۔ تاریخ پڑھیے ایران کیا ہے، ان سنیوں کا کتنا خون اس ایران نے بہایا، کبھی تاریخ پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا اس کا۔ سوشل میڈیا ہے، فیس بک استعمال کر لیا، واٹس ایپ استعمال کر لیا، ہمدردی جاگ گئی۔ جنگ کے حالات پڑھیے، کیوں جنگ پیش آئی معلوم کیجئے، تب آپ کوئی رائے اپنی قائم کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عقیدے کا اظہار ہے میں کر رہا ہوں، چونکہ میں وارث رسول ہوں، میری ذمہ داری ہے یہاں سے بولنے کی، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرات سنیے کبھی ان کے بیانات ان ایام میں، آپ کو اندازہ ہوگا، خون کھولے گا اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے نبی سے اور نبی کے خاندان سے، تو سنیے کبھی بیان ان لوگوں کا۔ ان کا کام ہی ہے ان ایام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو اللہ نے گارنٹی دی کامیابی کی، ان لوگوں پر الزام لگانے کا، ان کا کام ہی ہے بیٹھ کے بات کرنے کا۔ اور ایسوں کی محبت میں ہم قطعاً نہیں آ سکتے۔ اس لیے بہت عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان ایام میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے کچھ دنوں تک۔ بقیہ اختیار ہے آپ کو، میرا کام بات بولنا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔